سلام و همه شما عزیزان، امیدوارم همه شما خوب هستید. ما امروز درس 13 را میخوانیم. درس 13 امروز ما اخلاق خوش و گذشت می باشد. خب کتاب کار است. سوال اول ببینید، پاسخ دهید. مرد شامی از چه کسانی بدگویی میکرد؟ 2. مرد شامی بعد از شرمنده شدن و گریستن چه گفت؟ چرا امام حسن علیه السلام مرد شامی را بخشید؟ در این درس از رفتار امام علیه السلام چه نتیجے میگیرید؟ ان سوالوں کے جواب آپ نے اصلی کتب سے دیکھنا ہے جو ہم نے آپ کو بتایا ہے. آتے ہیں سوال 2 کی جانب. جملے بسازید. 1. گناہ می بخشد. یہ جو آپ کے سامنے جملہ دیے گئے ہیں، الفاظ دیے گئے ہیں، ان سارے الفاظ کو آپ نے جملوں میں لے کر آنا ہے. جملے بنائیں گے اپنی طرف سے بنائیں، اور ان جملوں میں یہ جو چیزیں الفاظ ہیں یہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں. آتے ہیں سوال 6 کی جانب. مانند مثال به واژه های زیر پسوند گاه اضافه کنید و جدول رقم کنید. پسوند جس طرح سحر تھا سحرگاہ ہو گیا. به معنی زمان در ماه مبارک رمضان برای خواندن نماز سحرگاہ بیدار می شوم. تو اس پہ آپ نے کیا کرنا ہے، جس طرح یہاں پہ جملہ مکمل کیا گیا آپ نے بھی اسی طرح جملہ مکمل کرنا ہے. ہر گاہ بے معنی ہر وقت، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح آپ نے ان کا اپنے جملے بنانا ہے، معنی بتانا ہے، باقی کے جو الفاظ ہیں یہ گاہ لگانا ہے. سوال 4 دیکھیں. معنی واجہ زیرہ بنویسید. ان الفاظ کے جو معنی بتانا ہے. بدگوئی کسے کہتے ہیں؟ ثابت شد، پناہ دادن، مہمان، دشنام و قصد. خوب سوال 5 دیکھیں. مخالف واجہ زیرہ بنویسید. ان کے اپوزٹ بتانا ہے اپنے. بدگوئی کردن، غریب، یقین، خندیدن، بخشیدن، پناہ دادن، میزبان و فریب خوردن. تو ان کا اپنا اپوزٹ بتانا ہے. خوب سوال 6 ہم دیکھیں. ان کی اپنے مثال دیکھنا ہے. مثال دیکھیں یہ ہے کہ جملہ دیکھیں. خدا بہتر می داند چه کسی را امام و پیشوا قرار داد. اب اسی مثال والے جملے کو میں آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جانشین پیغمبر، رہبر مردم، 6 کسانی، ان کو آپ نے کیا کرنا ہے، ایڈ کر دینا ہے. یہ آپ لگا دیں گے تو آپ کا جملہ درست ہو جائے گا. سوال 7 دیکھیں. جملے زیرا به زمان های خاص شده تبدیل کنید. جیسا کہ ما را نمیشناسی و از رفتار ما چیزی نمیدانی. ان کو اپنے پہلے ماضی استمراری اور مستقبل پہ آپ نے چینج کر دینا ہے. تو یہ آپ چینج کریں گے. سوال 8 دیکھیں. تصحیح کنید. ان کی آپ نے تصحیح کرنا ہے ان جملوں کی. یہ آپ تصحیح کریں گے. یہ جملے ہیں جو تھوڑا سا چینج ہیں یا تھوڑا سا غلط ہے، ان کو آپ نے پڑھنا ہے، پڑھ کر آپ نے ان کو درست کر دینا ہے. اور لاسٹ میں دیکھیں مرتب کنید. مرتب کنید میں دیکھیں یہ الفاظ آگے بیچ ہیں، انہی الفاظ کو اپنے عقل مندی سے، ہوشیاری سے ان کو آپ نے درست لکھنا ہے. درست کر لیں گے تو ملائیں گے تو ایک جملہ آپ کا بن جائے گا. تو یہ مرتب ہو جائیں گے یہ تینوں. آتے ہیں سوال 10 کی جانب. بات ہو جب کلمہ ہے داخل پھراندر جملہ ہے زیرہ تبدیل کنید. ان جملوں کو آپ نے چینج کر دینا ہے جو جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. جیسا کہ پہلا جملہ ہے، اس جملے کو عمل جمع والے پہ آپ نے چینج کر دینا ہے. نمی تھمانت اور با ایمان والا جو الفاظ ان پہ ایڈ کر دینا ہے، اور دی مضارع اخباری جو ہے اس جملے کو بنا دینا ہے. تو آپ کو یہ درست ہو جائے گا. آتے ہیں سوال 11 کی طرف. جس طرح آپ کو بتاتے جاتے ہیں کہ جو نشان مفعول یا را ہے اور جو حروف اضافہ مناسب از شدت، بسبب، در بارے، در برابر، در مقابل، بخاطر، در بین، از طرف، برائے، در، با، ان کو آپ نے انہی جو الفاظ جملے دیے گئے ہیں ان کے خالی جگہ ہیں تو انہی خالی جگہوں پر آپ نے یہ والے جو الفاظ جو بھی ہم نے پڑھے ہیں ان کو آپ نے یہاں پہ ایڈ کر دینا ہے. یہ والے الفاظ ایڈ کر دیں گے تو یہ جملے ہوں گے یہ مکمل ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. انہی پہ آپ نے مکمل کرنا ہے. جو الفاظ یہ گئے ان پہ اپنا مکمل کر دینا، ایڈ کر دینا ہے تو آپ کے جملے مکمل ہو جائیں گے. تمرین املا ہے مہم. اس درس کی جو املائی ہیں ان کو آپ نے کاپی پر لکھنا ہے تاکہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ درست ہو سکے. اور اسی طرح گزین صحیح را درجہ خالی بنویسید. جو آپ کو لگے کہ یہ والا لفظ جو ہے صحیح ہے، ثابت 3 نقطے والا ہے یا سین والا یا سواد والا ہے، تو جو آپ کو بہتر لگے آپ نے خالی جگہوں پہ لگانا ہے. جب خالی جگہوں پہ لگائیں گے تو آپ کا یہ جملہ
درست ہو جائے گا. تو انشاءاللہ اس طرح کے کام آپ انجام دیں تو کتاب کار آپ کی مکمل ہو جائے گی ان کلاسز کی. نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات کرتے ہیں. اپنے میزبان قاری محمد آصف اسلام کو دیں اجازت. خدا نگہدار. شما باشد.